بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا یہ آخری پروگرام ہے اس ہفتے کا، تو ذرا آج کی نشست کچھ سیاسی تجزیہ کاروں سے ہے تاکہ ان دوستوں سے سینئر سے ذرا جان سکیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں چل رہے ہیں، پی ڈی ایم کا کیا ہوگا، زرداری صاحب کے کیا ارادے ہیں، نون لیگ کا کیا ہوگا، یہ اور سے جڑے بہت سارے اور سوالات۔ اور ایک جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ کل 26 مارچ تھی، کل کی تاریخ کا بہت تذکرہ تھا، اس لیے کہ کل مریم نواز شریف صاحبہ کو نیب نے بلایا تو پہلے بھی بہت مرتبہ ہے، لیکن کل یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ پی ڈی ایم باقاعدہ طور پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے وہاں پہ جا رہی تھی۔ فضل الرحمان صاحب بولے لاکھوں کارکنان وہاں پہنچیں گے، مریم بی بی بولی آ رہی ہوں، میں بلانے کا بہت شوق تھا نا تو اب آ رہی ہوں، قربانیاں تم سے لے بہت لی، اب قربانیاں جو ہے نا ہم نہیں دیں گے، اب قربانیاں لینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب بولے ہم بھی اپنا قافلہ لے کر جائیں گے، قیادت کریں گے۔ عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے پروگرام میں بولیں کہ اگر گرفتار کیا نا مریم بی بی کو پھر سارے گرفتار ہوں گے، پھر ہم سب جیلوں میں جائیں گے، پھر وہیں پہ رمضان کے روزہ رکھیں گے، چل ماریں گے۔ ایسے ماحول میں اچھا پھر نیب چلا گیا لاہور ہائی کورٹ کہ بھائی آپ ان سے پلیز کہیے کہ یہ اکیلے آئیں، یہ سارا تماشا نہ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ ظاہر الفاظ نیب کے نہیں، مطلب مفہوم ہے، یہ الفاظ تو میرے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے استدعا مسترد کر دی، نیب نے پھر رینجرز بھی طلب کی، وہ رینجرز بھی ڈپیوٹ کر دی گئی۔ ایسے میں پھر آج تقریباً رات 8 بجے کے قریب نیب نے کہا کہ کورونا ایس او پیز بھی وائلیٹ ہونے کا خطرہ ہے اور فلاں ریزنز ہیں، تو اس بنا پر ہم اب یہ کل مریم نواز شریف صاحبہ کو ہم نہیں بلا رہے۔ تو یہ اس ڈیولپمنٹ پہ بھی ذرا ہم آج بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں ذرا نیب کا یہ حصہ ذرا پڑھ بھی لیتے ہیں کہ یہ نیب نے کس بنیاد پہ کل مریم صاحبہ کو نہیں بلایا۔ کہتے ہیں نیب کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی کل ہونے والی پیشی اور این سی او سی کی جانب سے کورونا وبا کی تیسری اور شدید لہر کے حوالے سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس کا جائزہ لیا گیا۔ تو اس کا خلاصہ یہی کہ انہوں نے کہا کہ جناب پہلے بھی جب آئی تھی تب بھی بڑا ہنگامہ رہی ہوئی تھی، اور کل اگر آئیں گی تو پھر نیب یہ کورونا ایس او پیز بھی وائلیٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ ذرا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ یہ تو سنیے کہ کیپٹن صاحب آپ دیکھ رہے تھے نون لیگ پیپلز پارٹی بڑے سخت بیانات دے رہی تھی کل تک ایک دوسرے کے خلاف۔ آج کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا بلاول تفریح تباہ کے لیے بھی ہے، کیونکہ آج مہمانوں میں جناب ارشاد بھٹی صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں کچھ لمحوں میں۔ تو ذرا سنیے آپ کیپٹن صفدر صاحب کو کیوں آصف زرداری صاحب بہت پسند ہے، اس لیے کہ آل پاکستان داماد ایسوسی ایشن کا ایک چیئرمین ہے اور ایک جنرل سیکرٹری ہے۔ دکھائیں کیپٹن صفدر صاحب کیا بولے۔ میں پیپلز پارٹی کا بہت احترام کرتا ہوں اور خاص کر چیئرمین بلاول بھٹو کو میں انتہائی احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ ان کے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ان کی امی جان شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو ہیں، ان کے والد جو ہیں میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے تاحیات دامادوں کے چیئرمین بھی ہماری یونین کے، اور میں جنرل سیکرٹری ہوں، ان سے کتنے رشتے ہیں ہمارے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے سوال تھوڑی دیر پہلے اسی بارے میں، تو وہ یہ بولی۔ آج کیپٹن صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب حکمرانوں کے دمادوں کے چیئرمین اور میں ان کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ یہ کون سی جماعت ہے یہ بتا دیں آپ۔ بھائی جنہوں نے یہ جماعت بنائی تھی اور ان کو کہو کہ اگر کوئی جماعت ہے تو اس کو ای سی پی میں اور ادھر ادھر رجسٹر کرا لینا اب، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ ہو میڈم کون سی جماعت۔ کیپٹن صاحب یہاں پر بھی چیئرمین شپ یہاں بھی پیپل پارٹی کو دے دی ہے کیپٹن صاحب نے۔ جو یہ والی چیئرمین شپ ہے نا، اس میں ایج فیکٹر شامل ہے۔ ہاں جی، ہم ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا ان بیانات سے یہ تاثر بھی لیا جائے کہ اس کا مطلب ہیٹ کافی کم ہو گئی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان، اور یہ عارضی طور پر یعنی بہرحال ذرا مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ جناب قبلہ صابر شاکر صاحب تشریف فرمائیں، اے آر وائی نیوز کے ہر دل عزیز میزبان۔ جناب ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، سر بہت نوازش۔ اور جناب ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے ذرا کوئکلی اس پہ کامنٹ لے لوں تینوں سے، اسٹارٹنگ فرام یو بھٹی صاحب، یہ آپ کے رائے میں نیب کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نامناسب ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کل نہ آئیے، اور وجوہات میں نے ساری پڑھ کے سنائی کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ مریم بی بی آپ کل نہ آئیے۔ بھائی جان، حکومت خدا حافظ، ریاست خدا حافظ، نیب خدا حافظ، احتساب خدا حافظ۔ اس طرح کے فیصلوں کے بڑے منفی اثرات ذہنوں پر پڑتے ہیں، بڑے منفی اثرات رویوں پر پڑتے ہیں، بڑے منفی اثرات معاشرے پہ پڑتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جو طاقتور ہے، جو بااختیار ہے، جو بڑا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ ہر قانون سے بالا تر ہے۔ ہمارے نظام جو یہ بوسیدہ نظام ہے، یہ جو فرسودہ نظام ہے، یہ جو ناکارہ نظام ہے، جو ایک دھکے کی مار ہے بس، اور جو ڈبہ بند جمہوریت ہے، اور یہ جو آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پارٹیاں ہیں،
یہ سارے مل ملا کر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیب کے چیئرمین کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اس بات پہ مستعفی ہو جانا چاہیے کہ یہ وہ ڈرے ہیں، وہ سہم گئے۔ پہلی مرتبہ آئے تھے، انہوں نے مریم صاحبہ نے اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، اس سے پہلے سپریم کورٹ پہ بھی یہ ان کا ہسٹری، اس کے بعد یہ جو پچھلے 1 ہفتے سے جو دھمکیاں دے رہے تھے، جس میں فوج کے سربراہ، ڈی جی آئی، ان کے رشتہ داروں کو، اور پھر ثاقب نثار کا نام لے کر چیئرمین نیب کو ڈرایا جا رہا تھا کہ آپ گھر سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ ملک، یہ ہمارے سارے اپنے آقاؤں کے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے انہوں نے یہ اس طرف لے جا۔ آپ کو اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، آپ بالکل کلیئر ہیں کہ یہ بہت ہی نامناسب فیصلہ ہے، اتنا کہ اس پہ مستعفی ہو جانا ٹھیک۔ میں باقی مہمانوں سے ایس او پیز کی کرونا کی آڑ میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ ملتوی کی گئی ہے، حالانکہ ایسا ہو رہا ہے ایس او پیز کی آڑ میں رہ کر ایک اور فیصلہ بھی کریں، ایک پریس ریلیز نکالیں، گریڈ 16 سے اوپر، اور بڑے آدمی کا احتساب نہیں ہوگا۔ نیب کو تالا مارا جا رہا ہے، اور یہ احتساب والوں سارے شرم سے ڈوب مرے جو ہمیں نعرے، انہوں نے وجہ بتائی ہے کورونا، اور ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب ڈرو نہ، ٹھیک ہے۔ محیط پیرزادہ صاحب، کیا آپ بھی اتنے ہی کلیئر ہیں کہ نیب نے پریشر لیا ہے کہ بھائی کل بہت بندہ آ جائے گا، مصیبت پڑ جائے گی، اس لیے انہوں نے کہا یار اس کو پوسٹ پون کرو بھائی؟ اس کے علاوہ تو اس کی کوئی اور وجہ سمجھ آتی نہیں ہے نا، یعنی نیب نے سرنڈر کر دیا ہے، اور نیب کے ساتھ ساتھ لاہور کی انتظامیہ نے بھی سرنڈر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نیب اکیلا نہیں ہوگا، انتظامیہ نے تو کہا تھا کہ آپ کو رینجرز چاہیے، جو چاہیے ہم دیں گے، کیا کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ نہیں دیکھیں نا، ہوگا یہ کہ حکومت نے سرنڈر کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر پتہ چلا ہے کہ جب آپ شاخوں پر سائیں بزدار بٹھائیں گے تو اسی طرح کے فیصلے ہوں گے۔ جی اچھا، جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بادامی بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ دیکھیں خالی نیب نے تو نہیں کیا ہوگا نا، چیئرمین نیب نے، پنجاب کی انتظامیہ نے، پنجاب حکومت نے، رینجرز نے، ان سب نے مل کے یہ اندازہ لگایا کہ کراؤڈ آ جائے گا، مار پیٹ کرنی پڑے گی، لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس ہوگی، پولیٹیکل مومنٹ بن جائے گا، اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر تو ایسا لگتا ہے نا کہ ریاست اتنی کمزور ہے کہ کسی ملزم کو اگر آپ بلا رہے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تو آپ اس کو بلا نہیں سکتے۔ تو نیب نے اور حکومت پنجاب نے سرنڈر کر کے اپنی بڑی بےزتی کروائی۔ اچھا، اور محیط صاحب یعنی فرض کر لیں کہ یہ ہو جاتا، جس کے ڈر سے انہوں نے ملتوی کر دی ہے، آپ کے خیال میں کہ کل یہ آتے، بندہ بہت آیا تھا، مار پیٹ ہو جاتی، تو اس میں نیب کا حکومت کا کیا نقصان ہوتا؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو پہلے بھی جب آئے تھے پتھر لے کے آئے تھے، اب پھر یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، قانون نے اپنا ایکشن لیا اس لیے ہم نے گرفتاریاں کی ہیں۔ اس میں پھر بادامی صاحب میڈیا کا رول آ جاتا ہے۔ اگر کل وہاں 10 لوگوں کے سر پھٹ جاتے نا تو سارا آپ کا اردو کا میڈیا بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا کہ یہ نیب کو چاہیے تھا ان کو کینسل کر دیتے، پوسٹ پون کر دیتے، پولیس کو چاہیے تھا بسکٹ اور پانی وغیرہ رکھتے، انہوں نے لاٹھی چارج کیوں کیا، آنسو گیس کیوں چلائی، یہ اس طرح کی باتیں آپ نے سننی تھیں۔ ورنہ تو پھر لاہور ہائی کورٹ کا بھی اس میں جو فیصلہ آیا ہے تھوڑا سا وہ عجیب ہے کہ جب نیب ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر لاہور ہائی کورٹ وہاں پہ کہتی کہ ہاں صرف ملزم کو آنا چاہیے، ان کے ساتھ کراؤڈ نہیں آنا چاہیے، تو پولیس کے اور انتظامیہ کے ہاتھ سٹرینتھن ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی چونکہ فیصلہ ان کا آ چکا ہے اور ہم اس کا انٹلیکچوئل کرٹیک کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی وہ رول نہیں ادا کیا جو ان کو ریاست کو سپورٹ کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ باقی انتظامیہ نے، پولیس نے، نیب نے سب نے سرنڈر کر دیے۔ جی جی ٹھیک ہے، میں پوائنٹ ہے جی، میں صابر صاحب کی طرف جانے سے پہلے جی بھٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں نیب گیا تو لاہور ہائی کورٹ نے بڑے خوبصورت ریمارکس کہے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ریاست کہاں ہے، قانون پر عمل درآمد کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ریاست کہاں ہے، حکومت کہاں ہے، چیئرمین نیب کہاں ہے، شیخ رشید کی بڑکیں کہاں ہیں، بزدار کہاں ہیں، آئی جی کہاں ہے، پولیس کہاں ہے، لا اینڈ آرڈر ساری کہاں ہیں؟ یہ چھوڑ دیجئے نیب برا ہوگا، چھوڑ دیجئے بلا امتیاز اکراس دا بورڈ سارے اعتراضات ہم اٹھاتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے جو نفسیاتی اثرات پڑیں گے ہمارے معاشرے پر، جو لا اینڈ آرڈر کی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں پی ڈی ایم کو جو انارکی کی طرف جا رہے ہیں، اور جنہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، جنہوں نے ایک جتھے کی صورت میں اب کراؤڈ لے کر ہم بھی، آپ بھی، جرنلسٹ بھی، سارے اینکرز بھی کچھ کریں، پیسے اکٹھے کریں، پول کریں، کراؤڈ رینٹ کراؤڈ لیا کریں اور پیشیوں پہ جایا کریں، پتھراؤ کیا کریں، یہی ہے صابر صاحب، یہی آ گیا وار لارڈز کا سارا۔ کیا صابر شاکر فیصلے کو اتنا ہی قابل مذمت سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ کمزوری تو ہے، اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ چیئرمین نیب کے گھر
دستی بم بھی بھیجا جا چکا ہے ایک گفٹ پیک میں، یہ اور کب اس ہوا؟ وقت بھی ابھی تک تحقیقات، یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے جی ان کے گھر بھیجا گیا تھا، گفٹ پیک کی صورت میں ایک دستی بم بھیجا گیا تھا چیئرمین نیب کے گھر، کس نے بھیجا؟ اور باقاعدہ اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ یہ دوستوں کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اور اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہیں، تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، گلیوں کی فوٹیجز بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں، لیکن وہ کس نے بھیجا، کیسے بھیجا، کیوں بھیجا، وہ ابھی تک نہیں آ سکا منظر عام پہ۔ اگر کوئی انویسٹیگیشن ہے تو منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ اچھا، تو جب معاملہ یہاں تک ہو تو اس کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، یہ ہم اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر تو چکے ہیں۔ صابر صاحب اگر انہوں نے یہ سب سوچ کے آج کی سماعت ملتوی کر دی ہے تو اس سے تو پی ڈی ایم والے اور شیر ہو جائیں گے، ان کے کیمپس میں سیٹسفیکشن ہوگا نا کہ دیکھا کیسا ہوا ہے نا معاملہ، تو اگلی پیشی میں دوبارہ آ جائیں گے بندے۔ پی ڈی ایم والے شیر ہوں یا نہ ہوں، لیکن ادروائز یہ میسج کوئی اتنا اچھا نہیں جا رہا ریاستی اداروں کی طرف سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، نیب کی طرف سے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی کرج نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کام کریں ہی نہ، یہ سٹیپ نہ لیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقتور ہیں، ریاست طاقتور ہمیشہ ہوتی ہے، اور ریاست جب طاقتور ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں امن قائم ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اور سوات آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، رد الفساد کامیاب ہو جاتا ہے، ضرب عضب کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل ول بھی ہو، انسٹیٹیوشنل ول بھی ہو، وہ میرا خیال ہے کہ اب نہیں ہے، اور اسی لیے یہ اب نظر نہیں آ رہی۔ ادروائز یہ اتنا بڑا کیا کہنا چاہیے سرنڈر ہے، اتنا بڑا سرنڈر ہے کہ اس سے اچھا میسج عام آدمی میں نہیں جا رہا۔ عام آدمی کا پھر کیا قصور ہے؟ پھر جیلیں کیوں بھری پڑی ہیں اتنے لوگوں کی جن پہ معمولی جرائم کا الزام ہے، معمولی جرم ہے؟ اور صابر صاحب تاثر تو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے پھڈے کے بعد، گیلانی صاحب کے ہارنے کے بعد، پھر عدالت سے بھی فیصلہ ان کے خلاف آنے کے بعد، پھر بیان بازیوں کے بعد، تو پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا ہی نکل گئی ہے۔ تو جس پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی، اس پی ڈی ایم کے ممکنہ احتجاج کی وجہ سے نیب کی پیشی اڑ گئی۔ اس کا مطلب پی ڈی ایم میں اتنا دم خم ہے نہیں، میرا نہیں خیال۔ نیب پریشر میں ہے۔ دیکھیں یہ بات میں نہیں مانتا کہ محض یہ نیب کا فیصلہ ہے۔ یہ محض نیب کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ اس کو ایک اور میں تھوڑا سا کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے حمزہ شہباز سے امریکی کونسل جنرل بھی ملے تھے۔ جی۔ اور پاکستان کی سیاست میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی اپوزیشن الائنس بنتا ہے، تو اس میں پاکستان کی پولیٹکس میں واشنگٹن کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، لندن کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، جدہ کا بہت، ریاض کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ایک پریس ریلیز ہے، اس پریس ریلیز کے پیچھے بھی بہت کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہوں گی، میں ذرا اسی پہ پیغام رسانی ہوئی ہوگی، کوئی کچھ ہوا ہوگا۔ میں ذرا چاہتا ہوں اور اس کی جی کہیں آپ کمپلیٹ ایک چھوٹی سی بات کہ دیکھیں پی ڈی ایم، پھر ایک آپ نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کے غبارے میں پھر ہوا بھری گئی۔ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی جو بہت پیچھے جا چکی تھی اور ایک فاصلہ آ گیا تھا، اس فاصلے سے گورنمنٹ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک اچھا تھا کام کہ ان کے ساتھ، لیکن وہ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ آ گئی، اس میں پیپلز پارٹی دوبارہ واپس آ گئی احتساب کے کٹہرے میں۔ اور آج پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا، قمر زمان قاہرہ کو نامینیٹ کر دیا کہ یہ پیپلز پارٹی کی ریلی کی قیادت کریں گے، اور کل یہ بھی پہنچیں گے۔ کچھ اور لوگوں کی بھی یہی رائے تھی کہ جو جی ہاں کچھ اور لوگوں کی بھی یہی رائے تھی کہ یہ جو براڈ شیٹ کا ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ریئیکٹ کیا ہے، اسی لیے کہ ہم بھی جائیں گے نیب۔ کیا محیط صاحب؟ ایک اور بھی اس کو دیکھنے کا طریقہ اور زاویہ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ پارٹیز کے، کراؤڈ کے اور جتھوں کے خوف سے نیب اور انتظامیہ نے اس کو ملتوی کر دیا۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین یہ سگنل ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو نہ بلائیں نیب میں، ان سے نہ پوچھیں سوال،
یعنی ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ بس جو آپٹکس کرنے تھے وہ کر لیے. یہ سگنل کس کی طرف سے کس کو ہے؟ دیکھیں یہ تو کہیں پیچھے سے سگنل ہے کہ نیب کو سگنل کیا گیا ہے کہ آپ فی الحال محترمہ مریم نواز کو ریسپائٹ دے دیں اور ان کو نہ بلائیں. بیکاز اگر ہم پچھلے 2.5 برس میں دیکھ رہے ہیں جو ہر طرف سے الزام بھی ہے نیب پہ کہ نیب کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے فار پولیٹیکل مینجمنٹ, پولیٹیکل ونڈو ڈریسنگ کے لیے. تو آپ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا, ایک خوف مچا دیا, اور ظاہر ہے مریم نواز نہیں چاہتی ہیں کہ ان کو بلا کے سوال پوچھے جائیں, تو اب آپ نے ان کو ریلیف بھی دے دی ہے. یعنی اب ہم ایک طریقے سے ہے کہ ریلیف ان کو مل گئی ہے بیکاز خوف تھا کہ ورکرز آ کے دھینگا مشتی کریں گے. آپ اس میں بھی آپ اس میں بھی کامنٹ کریں, جو کہ آپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس اور اس پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے, کہ یہ جو آپ صابر صاحب کے اس امپریشن سے ایگری کرتے ہیں جو انہوں نے لیا ہے کہ اگر حمزہ شہباز صاحب اتنا عرصہ جیل میں رہ کے باہر آتے ہیں اور ود ان ڈیز ان کی یو ایس انوائے سے ملاقات ہو جاتی ہے, جس پہ ہمارے گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز تو کھل کر اظہار ناراضگی کرتے ہیں اور اندر خانے تو بہت ہی سارے ہی کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں, تو یہ ملاقات صرف ایک ملاقات نہیں ہے, اس کے بھی پیچھے کچھ ہے اور اس کے آگے بھی کچھ ہے. آپ یہ ملاقات تو دیکھیں نا, سب سے پہلے جس ملاقات کی طرف صابر صاحب اشارہ کر رہے ہیں یہ سگنل ہے نا, ورنہ تو ایک آدمی جو جس کے اوپر ایکوزیشنز ہوں سیریس کرپشن کی اور مختلف چیزوں کی, آپ در حقیقت ان کو پھر ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکن کونسل کا کوئی نمائندہ کونسل جنرل سے ملاقات کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ امریکن کونسل جنرل کی نظر میں, امریکہ کی نظر میں ان پہ الزامات ٹھیک نہیں ہیں. یہ سگنلنگ ہے نا بنیادی طور پر. تو وہ اس لحاظ سے ثابت ٹھیک کہتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ اس وقت میسج آیا ہوگا امریکہ سے کہ نہ بلائیں ان کو, لیکن امریکہ, سعودی عرب, یو اے ای, یعنی بہت کچھ چل رہا ہے آپ کے خیال میں پاکستان کی اندرونی سیاست میں. بھٹی صاحب اس پہ اگر آپ بھی سبھی پاکستان صحیح ہے, بھٹی صاحب آپ بھی اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں, اور اس میں بھی کریں کہ جو محیط صاحب نے بھی کہا کہ جناب نیب کو پولیٹیکل ڈریسنگ کے لیے استعمال, یعنی یہ تاثر بھی تو نیب کو ختم کرنا چاہیے نا. یعنی ان ساری باتوں سے تو میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا یار, اس کا مطلب جس کو بھی کوئی بلایا ہے اس کے پاس اگر پاور ہے تو پھر ادارے ڈر جائیں گے, تو اس سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اس ادارے کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے, یا ہر ادارے کو, کہ اس کے بارے میں یہ تاثر نہ بنے کہ اس کی ہر موو کا تعلق کسی سیاسی ڈیولپمنٹ سے ہے, کہ اچھا بہت شور مچا رہا ہے تو چپ کرانے کے لیے کر لو. اس کو جیل میں ڈالتا ہے کوئی, کریڈٹ لیتے ہیں وزیر اعظم امریکہ میں کہ یہ بول رہا تھا نا جیل میں ڈال دو, میں نے ڈال دیا جیل میں. یہ ادارے کو بھی یہ سب ایوائڈ کرنا چاہیے نا. دیکھیے پہلی بات تو صابر شاکر صاحب کی اس میں وزن ہے, جیسے ڈاکٹر معید نے کہا بالکل. نواز شریف صاحب کی لندن میں جو ملاقاتوں کا کہانیاں ہم سنتے رہے کہ وہ کن کن سے مل رہے ہیں, نمبر 1. اس کے بعد جو ریاض کا اثر عمل دخل, یو ای کا عمل دخل, قطر کا عمل دخل, اس کے بعد امریکہ, برطانیہ, ہمارے جیسے ملکوں میں جو بھوکے ننگے ملک ہوتے ہیں, خیراتی ملک ہوتے ہیں, جن کا معیشت دوسروں کی ڈیپینڈنٹ پہ ہوتی ہے, اور جو جہاں بڑے آسانی سے لوگ مل جاتے ہیں یوز ہونے کے لیے اور ابیوز ہونے کے لیے, وہاں یہ سازشیں اور یہ سارا چلتی ہیں. سی پیک ہے, چائنا پاکستان ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, کئی اس وقت پوری دنیا میں عجیب و غریب سے نئی انتظامیہ آئی ہے, ٹرمپ گیا ہے اور بائیڈن آئے ہیں, بہت سارے یہ ہیں نمبر 1. لیکن کیا ان کا اثر آپ اپنی قوم کو تباہ کر کے کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئیں جب طاقتور کو چھوڑ دیا جاتا تھا. کیا ہمارا کوئی بھی ادارہ اس قابل نہیں رہا, اتنے قدموں پہ کھڑا نہیں رہا کہ وہ کم از کم یا بیٹھ کر ساری چیزیں سیٹل کر لیں یا کر لیں؟ نیب برا, جس پہ بھی بات ہوئی ہے, یہ ایک وہ سپریم کورٹ سے سسلین مافیا گاڈ فادر کی اصلاح ایسے نہیں آئی تھی, جس پہ بھی بات ہوئی ہے, آپ سپریم کورٹ حملہ بے دیکھ لیں, ججز خریدنے کی بات دیکھ لیں, جسٹس قیوم دیکھ لیں, جج ارشد ملک دیکھ لیں, ایف آئی اے کی جج والا دیکھ لیں, سازش خلائی مخلوق, کیا فوج بھی بری ہو گئی, ایف آئی اے بھی برا ہو گیا, پولیس بھی بری ہو گئی, نیب بھی برا ہو گیا, عدالتیں بھی بری ہو گئیں. اور عدالتیں حالانکہ اس طرح کا انصاف دے رہی ہیں کہ 8 ساڑھے 8 بجے, جو پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے بات کی, مریم نواز صاحبہ نے درخواست ضمانت دی, اسی دن دوپہر کو ضمانت منظور ہو گئی, اور فزیکل ریمانڈ پہ ضمانتیں منظور ہو گئی, اور شہباز شریف کی مچلکے جمع نہ کرانے پر توسیع ہوگی ضمانت کی, اور نواز شریف صاحب کو طبی ریلیف ملے, اور حمزہ شہباز کو بیسمنٹ میں چھٹی والے دن انصاف ملا. اس کے باوجود عوامی عدالتیں یہاں لگی, اس کے باوجود مجھے کیوں نکالا گیا, اس کے باوجود ہم سارا, تو یہ بات بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے. ہر ملک کے بیرونی اور اندرونی چیلنجز ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوگا, مگر میرا ایک پوائنٹ, ایک نقطہ ہے کہ خدا کے لیے اب بھی سارے بیٹھ جائیں, سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں, کہیں کہ یہ بھاری پتھر ہے, ہم سے نہیں اٹھایا جاتا, اور یہ ختم کریں احتساب, یہ نیب, یہ سارا کچھ.
اس قوم کو ذہنی مریض نہ ٹھیک ہے میں مجھے ایک بریک لینا ہے پوائنٹ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح کے سرنڈر نہ کریں. میں بریک کے بعد صابر شاکر صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. ایک صابر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ پیپلز پارٹی یعنی جس کا میں نے تو یہ امپریشن لیا کہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اگر تھوڑا سا یعنی کہ اس نے پولیٹیکل ٹیمپریچر میں ہیٹ کم کیا تھا تو اس سے یعنی دوبارہ براڈ شیٹ میں اس کو لا کے دوبارہ ایک پنگے والی کیفیت کر لی جو کہ گورنمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہ کہ آگے کیا ہے پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے ایک تو, اور پھر کیا نون لیگ کے لیے معاملات آسان ہیں؟ چونکہ ایک تو تاثر یہ ہے کہ ظاہر ہے مریم بی بی نے اور نواز شریف صاحب نے بھی ڈائریکٹ نام لینا وہاں سے نواز شریف صاحب نے شروع کر دیے اور اب تو 2 نے 3 نام لیے ہیں, تو اس کا دوبارہ ایکشن ریپلے ہوگا جو پہلے جب نون لیگ کا اور ایجنسیوں کا پھڈا پڑا تھا تو سارا کچھ ہوا تھا وہ ہوگا, یعنی اب کی دفعہ معاملات کچھ مختلف ہیں. تو نون لیگ کے معاملات اور پھر پی ڈی ایم کے معاملات, ذرا اس پہ بات صابر صاحب سے شروع کرتے ہیں بریک کے بعد. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. کوئک ایک سوال تینوں سے ہے اسٹارٹنگ فرام یو صابر بھائی. پی ڈی ایم کے یہ جو معاملات ابھی میں نے دکھایا صفدر صاحب جو وہ اٹکھیلیاں کر رہے ہیں کہ وہ تو دیکھیں نا داماد ایسوسی ایشن کے وہ چیئرمین ہیں تو میں جنرل سیکرٹری ہوں, تو مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ وہ ایج فیکٹر کی وجہ سے. لیکن یہ جو ہیٹ ہے جو کم ہوئی ہے یہ عارضی نہیں ہے اصل, یعنی پریکٹیکلی اسپیکنگ پی ڈی ایم جو ہے وہ اگر بحال رہے بھی تو فعال تو نہیں رہے گا میرے خیال سے, اس لیے کہ بنیادی نقطہ جو ہے استعفے کا اس پر پیپلز پارٹی کی رائے نہیں بدلنی. آپ کا بھی یہ تجزیہ ہے یا آپ کی رائے مختلف ہے؟ اچھا استعفوں سے اب پیچھے ہٹ چکے ہیں مسلم لیگ نواز بھی اور پیپلز پارٹی بھی, دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ فی الحال اس بات کو چھوڑ دو, ڈسکس نہ کرو. ایسا کوئی ایسا اس بات کو چھوڑ دیں اور اب ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو کسی بھی پارٹی کے لیے مصیبت کا باعث بنے. اب اس میں صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کام کروایا ہے یا کسی اور نے بھی دونوں کو سمجھایا ہے, یہ ایک کوشچن ہے. اس کا میرا خیال ہے کہ آپ اس کا جواب تلاش کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. میں تو ابھی آپ سے پوچھنے ہی والا تھا کہ کسی اور سے کیا مراد ہے, تو آپ نے سوال ہی میرے پہ ڈال دیا, میں کیا کروں اب میں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب بہت اچھا تلاش کر سکیں گے کہ ان دونوں کو کس نے سمجھایا. تو اب وہ استعفوں والا معاملہ تو ہو گیا ختم. اچھا لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف بھی توجہ دیں. وہ بھی ان میں بھی فلیکسیبلٹی نہیں آ رہی ایک جو ہونی چاہیے. میرا خیال ہے پولیٹیکل فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اور ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, پارلیمانی پارٹیز کے ساتھ. اچھا اب اگر صابر صاحب میں ایک لمحے کو ڈیولز ایڈوکیٹ بن جاؤں اور میں جواب میں کہوں کہ بھائی فلیکسیبلٹی دکھائی تو ہے, وزیر اعظم نے اسپیکر کو خط لکھا کہ یار آپ بنائیں الیکٹورل ریفارمز کے لیے کمیٹیز میں ساری جماعتوں کے لوگ شامل کریں, قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے باقاعدہ مراسلہ جاری ہوا. اب جب مریم بی بی کہتی ہیں اس کے جواب میں کہ اٹھاؤ اپنا بستر اور نکلو یہاں سے, نہیں کرنی بات. عطا تارڑ صاحب پروگرام میں کہتے ہیں کہ جاؤ نہیں کرنی بات, نکلو یہاں سے. تو پھر میں کیا کروں بھائی, نہیں کرنی تو پھر نہیں کرو یار, میں نے تو کہا ہے کہ بناؤ کمیٹی. دیکھیں اس میں ایک ہوتا ہے خط لکھنا اور دوسرا ہے باقاعدہ طور پہ اس میں ول بھی شامل ہو, ورکنگ ریلیشن شپ وہ ہوتی ہے. اس وقت یہ خط جو لکھا ہے وہ قطری خط جیسا ہی ہے, بس جو ہونا نہ ہونا برابر ہے. جی اس ظاہر ہے وہ اس میں یہ ہے نا کہ ورکنگ ریلیشن شپ کا مطلب ہے ٹاکنگ ٹرمز تو ہوں آپ کی, ٹاکنگ ٹرم نہیں ہے. اسپیکر صاحب نے اس دن بہت بڑے بڑے اعلان کیے, اسد کیسر صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں, جی ہاں دیکھا تھا میں نے, پروڈکشن آرڈر جاری تک, پروڈکشن آرڈر جاری کرنے تک کی بات ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, اس سے آگے نہیں بڑھی. اور یہ بھی فیکٹ ہے نا کہ اگر یہ صوابدید خالصتاً اسد کیسر صاحب کی ہی ہوتی تو شاید پروڈکشن آرڈرز کی بندش بھی نہ ہوتی, وہ رواں رہتے پہلے کی طرح. لیکن ایک دفعہ باقاعدہ خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کھڑے رہ کر اظہار ناراضگی کیا, اظہار حیرانگی کیا کہ اسپیکر صاحب آپ نے بھی ان لوگوں کو اجازت دے رکھی ہے, دنیا کی کسی اور ملک میں تو ایسا نہ ہو. بالکل اس میں پھر پرویز الہی صاحب کو بھی آن بورڈ لیا گیا, باقی اسپیکرز کو بھی, کہ تمام یہ کام اپنے اپنے طور پہ کریں اور اس طرح کی کوئی رعایت نہ برتیں. تو سچویشن ایسی ہے. لیکن دوسری طرف کیا جو ہماری ریاست ہے اور ریاستی ادارے کیا وہ اتنے مضبوط ہیں کہ جو پاناما کے وقت تھے؟ تو میرا خیال ہے کہ جو پاناما کے وقت جتنے تگڑے تھے اور سب ایک پیج پہ تھے اور انسٹیٹیوشنل ول سب میں ایک تھی, وہ مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہی. اچھا. اور اس کا فائدہ جو ہے
وہ بھرپور طریقے سے اٹھا رہی ہے پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتیں. اور خاص طور پہ آپ نے زبیر صاحب کا ایک اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں غور سے بات سن لیں کہ ہمیں ایک رہنے میں ہی فائدہ ہے, جیسے ہی ہم تھوڑے سے دور ہوں گے یہ ہمیں ایک ایک کر کے نیب کے ہاتھوں ذبح کروائیں گے. تو اس لیے, اور وہ بات براڈ شیٹ کمیشن کی جیسے ہی رپورٹ آئی تو اس کے بعد وہ بات سچ ثابت ہوئی. اس سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب, جو صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب پولیٹیکل فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار نہیں ہیں, جو کہ ہم سب جانتے ہیں, اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ باقی سارے اداروں کی رائے ہے کہ صاحب آپ این آر او نہ دیں, آپ جیلوں سے نہ نکالیں, لیکن بات تو کریں, یہ بیان بازی تو چھوڑیں. کون سا کوئی کل الیکشن لگا ہوا ہے کہ آپ میدان میں نکل آتے ہیں روزانہ, تھوڑا تو ہیٹ کم کریں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ چور ہے, وہ ڈکیت ہے, نہیں کروں گا بات, ایسی کی تیسی یار. چونکہ عمران خان صاحب نے کرپشن اور نان کرپشن کی ایک ڈیوائڈنگ لائن ڈرا کر دی ہے پاکستانی پالیٹکس میں, چونکہ انہوں نے پوزیشن یہ لی ہے کہ وہ کرپٹ ہیں اور ہم نان کرپٹ ہیں, اس طرح کی انہوں نے ایک ڈیوائڈ کر دی ہے بلیک اینڈ وائٹ قسم کی. اور ان کا سارا جو ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وجہ سے وہ یہ کر نہیں پاتے جو صابر صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کریں. عمران خان کو وہ فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے اپنا کرپشن کا جو نیریٹو جو ریٹرک ہے اس پہ سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, بیکاز وہ سنگولرلی اس کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں. اور اگر یہ فلیکسیبلٹی دکھائیں گے خان صاحب تو یہ ایک پاپولر قدم ہوگا یا ایک ان پاپولر قدم ہوگا ان کے اپنے ووٹرز میں, میرا خیال ہے کہ یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے چونکہ سارا اپنا جو سفر کیا ہے پچھلے 10-12 برس کا, خاص کر کے پچھلے 10 برس کا, اس میں سٹینڈ یہ لیا تھا کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں اور کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. اور وہ جو ایک بلیک اینڈ وائٹ ان کا سٹینڈ تھا نا, وہ اب ان کے لیے پرابلمیٹک ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اب نریندر مودی والا فار انسٹنس جو سین ہے, وہاں پہ بھی خان صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ آرٹیکل 370 سے ہندوستان پیچھے ہٹے, جو شاید وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن اب وہ اور آپٹکس کرنے پہ آگے ہیں ہندوستان. تو اب وہاں پر بھی جب عمران خان ان کو صحت اللہ دے, جب وہ واپس نکلیں گے اپنی بیماری سے, تو ان کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے کس قسم کے کاؤنٹر آپٹکس کرنے ہیں تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ اگر ہندوستان نے ہماری طرف ایک خیر سگالی کا قدم اٹھایا ہے تو ہم بھی خیر سگالی کا قدم تو اٹھاتے ہیں, لیکن ہماری یہ ایکسپیکٹیشنز یا ڈیمانڈز ہیں. تو یہاں انٹرنل پالیٹکس میں بھی صابر ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کو ایک فلیکسیبلٹی چاہیے, وہ فلیکسیبلٹی کی لینگویج اور سٹائل ڈیولپ نہیں کر پا رہے. بھٹی صاحب کیا آپ کی بھی ہے یہی اوپینین ہے کہ بھائی تھوڑا سا, یا پھر یہ کہ کیا میں اس کو اس طرح سمرائز کروں کہ اگر وہ اپنے فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں اور اپوزیشن سے بات کرتے ہیں تو ان کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گورننس میں ذرا پرفارم کرنے کا موقع ملے گا, نقصان یہ ہوگا کہ ان کا اپنا ووٹر کہے گا کہ یار یہ کیا کرنا ہے یار, اور اگر وہ نہیں دکھاتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ ہوگا کہ اپنا ووٹر کہے گا کہ چلو اور کچھ کیا نہیں کیا, چوروں کو جو ہے نا صحیح لٹا کے رکھا ہوا ہے یار, ایسی کی تیسی ہے, اور گورننس جو ہے وہ ایسی کی تیسی اس کی ہوتی رہے گی. تین باتیں ہیں بھائی جان. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آخری فکرہ پچھلے سوال کا کہ اگر یہ سرنڈر جو میرے لیے شرمناک سرنڈر ہے, یہ پریشر میں کیا گیا ہے, بائی ڈیزائن کیا گیا ہے, مجبوری میں کیا گیا ہے, ڈر یا کسی خوف میں کیا گیا ہے, وقتی یا عارضی کیا گیا ہے, یہ بہت شرمناک سرنڈر ہے تمام تر صورتوں میں. صحیح. نمبر 2, ہر صورت میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جہاں کیا اس کو کہتے ہیں, قومیں جب بنتی ہیں یا آگے بڑھتی ہیں تو بڑے ہارڈ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جب جسم پر آ جاتی ہے, جان پر آ جاتی ہے, تو لوگ خوشی خوشی ٹانگ کٹوا دیتے ہیں, بازو کٹوا دیتے ہیں, اور وہ اس وقت پورا جسم بچاتے ہیں. ہم بحیثیت پاکستان اور نیشن اس وقت اس طرح. نمبر 2 اس سرنڈرز کے بعد پی ڈی ایم کے, کیونکہ 90% پی ڈی ایم نیب کی ملزم ہے, اس میں مجرم بھی ہیں ملزم بھی ہیں. اگر نواز شریف صاحب اینڈ فیملی اور زرداری صاحب اینڈ کمپنی نے کرپشن نہیں کی تو یہ اس کا مطلب ہے یہ کرپشن فری ملک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں کرپشن کچھ یہ کوئی ڈاکو یا کوئی جن یا پریاں لے گئے, تو یہ سارے اکٹھے ہوں گے. ان کو پتہ چلنا ہے کہ اکٹھے ہونے میں بڑی برکت ہے. پیارے بچوں اکٹھے ہو جاؤ, ساروں نے نیب میں جانا ہے. تو ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا بلاول نے کہا تھا کہ ہم پر بھی پریشر ہے کہ کارکنوں کو لے کر آپ پیشیوں پر آئیں, تو اب وہ پریشر بڑھے گا. تو اب یہ سارا.
नंबर 3 ये बात ये है कि जुल्फ़िकार अली मगसी का एक इंटरव्यू में बात यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था वी आर नेशन ऑफ करप्ट पीपल। उन्होंने कहा था मैं नैबज़दा हूँ, मुझे जेल हुई, मुझे जुर्माना हुआ और आज मैं फिर गवर्नर हूँ। इस मुल्क में इमरान खान एक मजाक बन गया है, मैं NRO नहीं दूंगा वो जैसे नहीं मैं मरियम नवाज साहबा ने कहा NRO नहीं देगा, इसके पास NRO कहाँ, यानी मजाक बना दिया। ये आपकी आवाज़ होनी चाहिए थी, ये मेरी आवाज़ होनी चाहिए थी, ये सारों की आवाज़ होनी चाहिए थी कि इस मुल्क को जिसने लूटा है, ये सारों के दामन भी साफ़ हैं, ख़जाने भी साफ़ हैं, लुटे भी गए हैं, नस्लें भी ख़त्म हो गई, जो पैदा नहीं हुए हमने उनके भी बयाने पकड़ लिए हैं। हम जा कहाँ रहे हैं, कौन खा गया? 5 बर्रे आज़मों में जायदाद दें, मनी ट्रेल किसी के पास कोई नहीं, पैसा आया कहाँ से, पैसा कमाया कहाँ से, पैसा यानी ये जो चौधरी शुगर मिल है या रमज़ान शुगर, आज इस पे मैं और आप बात नहीं कर रहे, हम PDM गुब्बारे पेशी बाकी उस पे कर रहे हैं। ये ओपन एंड शट केस है, जस्ट लाइक हुदैबिया। इसमें 13 सवाल नवाज शरीफ साहब से एक तफ्तीश में हुए, एक सवाल का भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। सारों का कहा मुझे इल्म नहीं, हुसैन से पूछें। इसमें मरियम नवाज साहबा से सवाल हुए, उन्होंने पूछा कि ये शेयर्स आपके पास कहाँ से आए? उन्होंने कहा जी मेरे दादा ने, तो उन्होंने कहा ये तो दादा की वफात के बाद का केस है। उन्होंने कहा कि मेरे चाचा अब्बास शरीफ, उन्होंने कहा कि ये तो गैर मुल्कियों ने ट्रांसफर किया आपको शेयर्स। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारी उनके साथ इन्वेस्टमेंट थी, बिजनेस था। उन्होंने कहा कि उनके नाम बता दे, कहती मुझे नहीं पता, मैं हाउस वाइफ हूँ। उन्होंने कहा किसको पता होगा? उन्होंने कहा हमजा को पता होगा। उन्होंने कहा हमजा से पूछा, वो भी उन दिनों नैब में थे, तो उन्होंने कहा जी मरियम को पता होगा। यानी ये इतना ओपन एंड शट केस है। इसी तरह हम यानी एक जगह पे आके, इमरान खान अकेला नहीं है, एक पूरी इमरान खान ने 180 यू टर्न लिए होंगे। इमरान खान की अपनी अकल को भी आज मैं दाद दे रहा था जब वो कोरोना में मीटिंग सजा के बैठे हुए थे। आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, अफसोसनाक है। यानी उनके आप अपने क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आप क्या करते हैं? आप तो बोरिस जॉनसन से भी आगे निकल गए। तो ये वो छोड़ दें, ये मसला मेरा है, ये मसला आपका है। मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं कि हम नहीं कर सकते तो ना करें प्लीज, ये मजाक ना करें, इससे कौम बीमार हो जाएगी, ज़हनी बीमार हो जाएगा, अनारकी फैलेगी। ठीक है, और हर बंदे को ये होगा कि अब इकट्ठे होना है और इकट्ठे होकर हमला। ये मैसेज ये गया कि साथ हो जाओ, पढ़ जाओ, तो फिर सामने से रिट्रीट होगा और हमें फायदा होगा। ब्रेक के बाद जरा कंक्लूड, साबिर साहब आपसे शुरू करते हैं कि अब क्या है, अब आने वाले कुछ अरसों में पॉलिटिक्स क्या है? कुछ अरसे पहले हम ये तजिया कर रहे थे ना कि पता नहीं लॉन्ग मार्च है, फिर इस्तीफा है, फिर ये अब आगे 4-6 महीने की रमजान पोस्ट रमजान पॉलिटिक्स क्या है, क्या हो सकता है? इसमें ब्रेक के बाद बात करते हैं, कंक्लूड करते हैं इसमें। मैंने कोई और बात करी थी, लेकिन जाते 2-2.5 मिनट में क्विकली तीनों इस पे कमेंट करते हैं। स्टार्टिंग करूं साबिर भाई, वजीर आजम पाकिस्तान कोरोना का शिकार, सारा कुछ इजलास हो रहा है, मिनिस्टर्स घर पे बुला लिए, ये क्या था? ये कोई गैर मामूली इजलास था क्या था? क्विकली तीनों कमेंट करते हैं इस पे बस। साबिर साहब जी ये आज के इजलास के बारे में बताइए, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों आज मुनासिब समझा कि बुला लिया सबको घरों पे ही और घर पे ही और इजलास कर शुरू कर दिया वज़रा के साथ? अच्छा, मैं तो क्या मैं समझा कि ब्रेक है, हम ऑन एयर है सर, शुक्र है आपने कोई ऐसा कह नहीं दिया जो ब्रेक में। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। हाँ, ये तो अच्छी बात है, जी बता दिया आपने कि हम ऑन एयर है सर। तो मेरा अपना ख्याल है कि जी मेरा अपना ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने आज बनी गाला में कोरोना के बावजूद अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, अपनी मीडिया टीम के साथ, अपने इम्पोर्टेंट लोगों के साथ जो मीटिंग की है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मामूल की मीटिंग थी। अच्छा। वो अनयूजुअली है, और ख़ास तौर पे कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद और क्वारंटीन होने के बावजूद। क्या एजेंडा होगा इस मीटिंग का? इस मीटिंग का मेरा ख्याल है कि कुछ हो सकता है कि ये आज का ये ज़ाहिर है, ये जो नैब ने फैसला किया है मोहतरमा मरियम सफदर साहबा को ना बुलाने का, ये कोई एक लम्हे में तो नहीं हुआ, ये दिन में कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होगी। जरा फाइनल कमेंट्स इरशाद साहब और डॉक्टर साहब, बस एक क्विक कमेंट, क्लोजिंग रिमार्क्स। बदावी साहब। जी सर देखिए, ये ऐन मुमकिन है, वैसे डॉक्टर फैसल सुल्तान से पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे भी बड़ा माइल्ड सा कोरोना हुआ था। तो जब कोरोना मेरा डायग्नोज हुआ था, जब मैंने टेस्ट पॉजिटिव हुआ था, तो उसके 2-2.5 दिन के बाद मेरे सिम्टम्स खत्म हो गए हुए थे हर किस्म के। तो यूजुअली आपको पता उस वक्त चलता है जिसको माइल्ड अटैक होता है कोरोना का, जो बिल्कुल अपने एज से उतर गया होता है। अब प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी है। फैसल सुल्तान बता सकते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर को कोई क्लियरेंस उन्होंने दी हुई है कि वो समझ रहे हो सकता है कल वो ऑफिस आ जाए
उनका खत्म हो गया हो सारा इंक्यूबेशन पीरियड उनके हिसाब से। ओके जनाब भट्टी साहब, मतलब वो एक तरह से अब क्लियर हो गए हो। अच्छा अच्छा ओके, क्योंकि उनके सिम्टम्स तो बहुत ही माइल्ड थे। सही है भट्टी साहब। फैस देखिए, जब तक उनका नेगेटिव ना होता उनको नहीं निकलना चाहिए। ये जो उन्होंने मैसेज दिया ना कि मैं कोरोना को एनआरओ नहीं दूंगा, ये बड़ा रॉन्ग मैसेज है नेशन तक। अच्छा। तो लिहाजा नंबर 1। नंबर 2, अगर बहुत कोई इंपॉर्टेंट मसला था, कोई आग लगी हुई थी, तो वीडियो लिंक पे, जूम पे, कहीं भी कर सकते थे। नंबर 3, वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को करना चाहिए कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस डिलीवर करें। वादे, दावे, नारे, जजा, सजा, हुकूमती रिट, तब्दीली, फलाई रियासत, मदीना की रियासत। सही है, बहुत शुक्रिया, तीनों शुक्रिया। अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑफ कोर्स सेहत कामना अता फरमाए। अच्छी बात है कि वो शाय प्रशास लग रहे हैं माशाल्लाह। मिलते हैं अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus pielze ODN reise nach Disney World zus par an.